اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے کس نمبر 37۔ پچھلے کیس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جہان کے والد صاحب نے ایک پاکسائی کو مار دیا تھا، جس کی خوشبو، جس کی حیات آج بھی جہان کو بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے اگلے 3 روز وہ بخار میں بھنکتا رہا۔ ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے۔ خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مبہم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا ہے کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی انطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے گئے۔ یہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہ کونیا چلے گئے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی ہیں، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے کہ اسے لگتا وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک صفائی بہت یاد آتا۔ پھر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے اس نے ان سے پوچھ لیا، ممی یہ پاک صفائی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی کام کرتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں، مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دوسرے ممالک میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ بھیس بدل کر وہ ہر جگہ پھرتے ہیں۔ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ممالک کے راز چرایا کرتے ہیں۔ ان کا کوئی ایک نام یا شناخت نہیں ہوتی، ان کا کوئی ایک گھر یا ایک فیملی نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جا کے اور پاکستان کے لوگ سکون سے سو سکیں۔ وہ اپنے ملک کی آنکھیں ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ممی نے گہری سانس لے کر کہا، جب کوئی وردی والا سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے تو اگر وہ زندہ رہ جائے تو غازی کہلاتا ہے، جان قربان کر دے تو شہید۔ احساسات صرف وردی والے کو ملتے ہیں۔ ان کے نام سے سڑکیں اور چوک منسوب کیے جاتے ہیں، ان پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں، مگر جو جاسوس ہوتا ہے نا، وہ انسنگ ہیرو ہوتا ہے، بے نام و نشان، خاموشی سے کسی دوسرے ملک میں زندگی بسر کرتا۔ وہ اکیلا تنہا ہی کام کیا کرتا ہے، اور اگر گرفتار ہو جائے تو اسے بچانے کے لیے عموماً کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا یہی اس پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کی صورت میں جاسوس کا ملک، حکومت، فوج، ایجنسی کوئی بھی کھلم کھلا اسے اون نہیں کرتی۔ اگر پوچھا جائے تو صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے طریقوں سے وہ اسے جیل سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جاسوس کو ساری زندگی جیل میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ راز اگل دے تو وہ غدار کہلاتا ہے۔ اس لیے اسے یہ تک چھپانا ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، کیونکہ ہر ملک میں جاسوسی کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اگر اس پہ جاسوسی ثابت ہو جائے تو اسے مار دیا جاتا ہے، اور اس کی لاش کہیں بے نام و نشان دفن کی جاتی ہے، یہ کسی بھی طرح ڈسپوز آف کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ کتنے ہی عرصے تک اس کے خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا جاتا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے انطاکیہ میں فوارے کے ساتھ کھودی گئی قبر گھوم گئی، بے نام و نشان قبر۔ پھر تو اس کو بھی کچھ نہ ملا ممی۔ بیٹا جو آدمی خود کو اس کام کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے یا دیار غیر میں مارے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو تاریخ کبھی ہیرو کے نام سے یاد نہیں کرے گی۔ اس کے ملک میں اس کی فائل پہ ٹاپ سیکرٹ یا کلاسیفائڈ کی مہر لگا کر بند کر دی جائے گی۔ وہ یہ سب جانتے بوجھتے بھی خود کو اس جاب کے لیے پیش کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ اسے اپنا پسندیدہ سوال پھر سے دہرایا۔
کیونکہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اسے دنیا کے اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی روح میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑی قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسے تو ان کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ آئی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حاقان نے اس پہ راہ چلتے فکرہ اچھالا کہ وہ پناہ گزین ہے اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حاقان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب ممی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں، جلا وطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپڑاسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا۔ وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی، مگر ان کے اخراجات، اس کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کام کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لاؤنج میں پاؤں پر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا۔ ان کے ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور کینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑتے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے اور وہ انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے۔ مگر وہ وقت قوس قزح کی طرح دور چمکتا تو دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دی۔ چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کو اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے میں زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہاں؟ وہ اکثر دادا کو جہاں سے یہ فکرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا۔ کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، مگر پھر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں، ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حاقان کے چچا کرامت کی ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا۔ اسے راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورک شاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہاں کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہاں کا کمرہ بالائی منزل پہ تھا، اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورک شاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورک شاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی، اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اسے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو ورک شاپ میں منہ ہاتھ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ منہ ہاتھ کالا کام کے دوران، دوسرا والا نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورک شاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی، میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔
اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر میکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی۔ ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے بیٹا، بہت سے پیشے دیکھ کر تم کہو گے تمہیں وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب بھی وہ جانتا تھا کہ وہ میکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ پاک صفائی اور اس کا روشن چہرہ، تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف یا عجیب سا الجھن بھرا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی۔ فریحہ کرامت بے کے بھائی کی بیوی تھی، دراز قد، اسمارٹ، خوبصورت، سبز آنکھوں اور کندھوں تک گرتے اخروٹی بالوں والی۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ناز و انداز، سب میں ایک شاہانہ سی جھلک ہوتی تھی۔ وہ بہت مغرور، بہت طرح داد رسی تھی۔ اس کا بیٹا حاکان بھی اتنا ہی مغرور اور نک چڑھا تھا۔ فریحہ کا شوہر ایک آن معمولی صورت کا تھا، جبکہ کرامت بے کافی وجیحہ تھی۔ اس لیے حاکان جو عمر میں جہاں سے 2 برس ہی بڑا تھا، ہر جگہ اپنی ماں کے حسن کے قصے سنایا کرتا تھا۔ وہ لوگ پیچھے سے عرب تھے، آپس میں عربی بولا کرتے تھے۔ ایک روز فریحہ ایکان ان کے اسکول آئی تو حاکان نے سب کے سامنے اپنی ماں کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہوئے عربی میں کچھ کہا۔ میں انتا مرہ جمیلہ ہی اسے سمجھ آیا ساری گفتگو میں۔ اس نے علی کرامت سے مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرہ جمیلہ بہت بہت خوبصورت عورت کو کہتے ہیں۔ اسے انتا بھی بھول گیا، وہ صرف مرہ جمیلہ ذہن پہ نقش رہ گیا۔ بے حد حسین عورت مرہ جمیلہ۔ جب ممی اپنا زیور بیچ رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک نیکلس رکھ لیا ہے، وہ اسے نہیں بیچیں گی کیونکہ وہ اسے حیا کو دیں گی۔ تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی کے گھر ہی کروں گی، اس لیے تمہیں استنبول میں کوئی لڑکی بہت خوبصورت نہیں لگنی چاہیے۔ سن لیا تم نے؟ مگر فریحہ کافی خوبصورت ہے، اسے بھی اچھی لگی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے مرہ جمیلہ ہی کہہ دے۔ حاکان سے اس کا جھگڑا گیم کے دوران ہوا تھا۔ ورک شاپ میں کام ختم کر کے وہ جدیسی میں کھیلتا علی کرامت، حاکان اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ حاکان کو اعتراض تھا، مگر علی کرامت کا کہنا تھا کہ جب دوسرے آدھی گیم کے دوران شامل ہو سکتے ہیں تو جہان کیوں نہیں؟ اس کا اشارہ حاکان کی جانب ہی تھا جو گزشتہ روز اسی طرح شامل ہوا تھا۔ مجھ میں اور اس میں فرق ہے، میں حاکان ایکان رضا ہوں اور یہ ایک پناہ گزین کی اولاد۔ جہان نے ہاتھ میں پکڑی سرخ گیند کھینچ کر اس کو دے ماری۔ اس نے بروقت سر نیچے کر لیا، مگر پھر تن فن کرتا آگے بڑھا۔ تھوڑی سی مار کٹائی کے بعد لڑکوں نے انہیں چھڑا لیا۔ وہ وہاں سے یوں بکھرے کہ حاکان کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور جہان کی نکسیر پھوٹی تھی۔ گھر آ کر اس نے چپ چاپ خون صاف کر لیا۔ اصل اذیت اس تانے کی تھی جو اسے دے گیا تھا، جو جیسے منہ پہ چابک دے مارا ہو۔ وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، پھر بھی وہ ابا کے خلاف نہ جا سکا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں نے کبھی اسے باپ کے خلاف نہیں بھرا، بلکہ ہمیشہ یہی سکھایا کہ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ حاکان نے البتہ چپ چاپ اپنا خون نہیں صاف کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ فریحہ تن فن کرتے ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رعونت سے اس کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے، اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بات بھی کی کہ ان پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کا کہا جائے ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی، اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کو مزید تکلیف سہنا پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا، وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ باہر کام سے آئی تھی اور ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹیشو سے چہرے پہ آیا، پسینہ تپ تپ آ رہی تھی۔
ان کا رنگ سیاہ تھا، وہ مصری تھی، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا، اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے ایک کارڈ خریدا اور اس میں انگریزی میں لکھا یو آر مائی مرہ جمیلہ، ساتھ میں ان کا نام، اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے ہی ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے، ممی نے کہا تھا کہ اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اسے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورک شاپ کے درمیان کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے، ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا، جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اس وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ، اس وقت استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا، مگر یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا، پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنی شروع کی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، وہ دو تین دن بعد آیا کرتے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سر راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز سے چلتی جا رہی تھی۔ لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبے، کچھ نخوت سے اسے دیکھا۔ بولو۔ اگلا منظر، ثانیہ کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا، پرانی یادیں کسی ٹوٹی کانچ کسی صورت ماس میں کھپ گئی تھی۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کی تکلیف کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھولا تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پر گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ دیتا تھا۔ اگر ڈبی اب بھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپیٹ میں نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبوراً اس نے اندر آ کر کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پہ رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے CD کی صورت میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ 6 حرفی پاس ورڈ لگایا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اسے کچھ بھی لیتا تو اس کو فائل پہ یہی پاس ورڈ لگانے کا کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے آفس کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اسے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبدالرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا، وہ اس سے مراد کبھی بھی عبدالرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح سے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ وہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے اعتراض برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنے ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔ بہت بے دلی سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماموں کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ کیا وہ ابھی ہی چلا جائے؟ گاڑی آج اس کے پاس نہیں تھی، سروس کے لیے دی ہوئی تھی، اسے کل ملنی تھی۔ اگر ہوتی تب بھی وہ ٹیکسی پر ہی جاتا، کیونکہ ان کو یہی تاثر دے گا کہ وہ ترکی سے آج آیا ہے، 2 ہفتے قبل نہیں۔ البتہ وہ ان کے گھر رکے گا نہیں، واپس آ جائے گا۔
کہہ دے گا کہ وہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہے وغیرہ وغیرہ۔ کور سٹوری تو اس کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اپنی جیکٹ پہنی، جاگرز کے تسمے باندھے اور والیٹ اٹھا کر جانے لگا۔ پھر خیال آیا کہ وہ خط کے لفافے اٹھا لے جن کو اسے پرانی تاریخوں میں اسٹیمپ کروا کے میڈم سیکنڈ سیکرٹری کو بھیجنا تھا۔ یہ کام ماموں کے گھر جانے سے زیادہ ضروری تھا، پہلے اسے یہی کرنا چاہیے۔ پانی کی ڈبی دروازے کی اوپری جگہ پر احتیاط سے رکھ کر اس کی ڈور پھنسا کر وہ باہر نکل آیا۔ ٹیکسی نے اسے ماموں کے سیکٹر کے مرکز پہ اتارا۔ یہاں سے ان کا گھر 100 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ جس دن وہ اسلام آباد پہنچا تھا اسے یوں ہی سرسری سا وہ راستہ سمجھ لیا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسے جانا ہی پڑے گا۔ مرکز میں ایک کوریئر سروس کی شاپ سامنے ہی تھی۔ اس کے سامنے پھول والا بیٹھا تھا، مختلف رنگوں اور قسموں کے پھول سجائے۔ وہ ان پہ پانی چھڑک رہا تھا۔ پھول، اسے چاہیے کہ ان کے گھر کچھ لے کر جائے۔ پھولوں سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک بہت قیمتی اور خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ اسے سوچا وہ لڑکے کو گلدستہ بنانے کا کہہ دے اور تب تک وہ اندر کوریئر سروس سے لفافے اسٹیمپ کروا لے۔ بات سنو، اسے پھول بیچنے والے لڑکے کو پکارا۔ وہ جو پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا فوراً پلٹا۔ جی صاحب، اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر جو سیاہ جیکٹ میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، وہ جلدی سے پانی کا برتن رکھ کر مؤدب سا ہوا۔ اس کے پاس آیا۔ گلاب کے پھول ہیں تمہارے پاس؟ کون سا رنگ چاہیے صاحب؟ سرخ، اس نے بنا سوچے کہہ دیا۔ لڑکے نے ذرا تعصب سے سر ہلایا۔ صاحب، سرخ پھول ختم ہو گیا ہے، تھوڑی سی سفید گلاب پڑے ہیں، وہ کر دوں؟ نہیں نہیں، اسے قدر برہمی سے نفی میں سر ہلایا۔ سفید گلاب دشمنی کی علامت، ممی کو پتہ چلے تو وہ پہلے ہی دن ماموں کے گھر سفید گلاب لے گیا ہے تو وہ حد خفا ہوں گی۔ مجھے سرخی چاہیے۔ کہاں سے ملیں گے؟ صاحب، میرے پاس سرخ سپرے ہے، ان سفید پھولوں کو سپرے کر دوں؟ قسم سے صاحب، اتنی مہارت سے کروں گا بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہی کر دو۔ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نقلی سرخ رنگ کے گلاب سفید گلاب سے پھر بھی بہتر تھے۔ باب ختم ہوا۔ باب نمبر 10، اب باب نمبر 11 ہے۔ اور میرا آپ کے ایپیسوڈ ضائع کرنے کا کوئی دل نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی چلیں باب نمبر 11 کو آگے سے آغاز کریں گے، کیونکہ باب نمبر 10 بھی بیچ میں اسٹارٹ کیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔